اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورا حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، سلسلہ گفتگو سورہ یوسف شریف کی تفسیر کے متعلق چل رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم یہاں تک پہنچے تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک باپ یوسف کی محبت میں ہمیں بھول چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی جوانی کا ابتدائی زمانہ اپنے ماموں جن کا نام لابان تھا ان کے گھر میں گزارا۔ آپ کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، اور بی بی لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام روبیل تھا، بائبل اسے روبن بھی کہتی ہے، دوسرے کا نام شمعون تھا، تیسرے کا نام یہودا، چوتھے کا نام لاوا، اور 5ویں کا نام یساخر یا اشکار، 6ویں کا نام زیلون تھا۔ یہ 6 بیٹے تھے جو بی بی لیا سے تھے، اور آپ کے ماموں نے ہی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جن کا نام بی بی راحیل تھا۔ اس بی بی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام یوسف ہے جس کو بائبل کے اندر جوزف کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام بنیامین ہے۔ 6 وہ اور 2 یہ، 8 ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، ان کا نام تھا بی بی زلفا۔ اس بی بی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام جد ہے اور ایک کا نام اشر ہے۔ یہ کل 10 ہو گئے۔ ایک اور دوسری کنیز تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن کا نام تھا بی بی بلہا۔ اس بی بی سے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام دان اور ایک کا نام نفتالی۔ یہ کل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے سب سے چھوٹے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ہیں، باقی بھائی بڑے ہیں۔ اب انہوں نے جب آپس میں مل کے بیٹھ کے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، آپس میں کہنے لگے کہ باپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم اللہ رب العزت کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب و صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے باپ کی توجہ ہماری طرف کیوں نہیں جاتی؟ اب انہوں نے باہم بیٹھ کے تجاویز پیش کی
سب سے پہلی جو تجویز پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مشورہ بھائیوں میں سے کسی نے نہیں دیا تھا، راہ چلتے کسی بندے نے دے دیا، لیکن یہ ضعیف قول ہے۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ یہ شمعون نے کہا تھا، اور حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ یہ ربیل نے کہا تھا، اور حضرت کعب کا قول یہ ہے کہ یہ دان نے کہا تھا، یہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیز بی بی بلہا کا بیٹا تھا۔ بہرکیف جس نے بھی کہا، یہ تجویز پیش کی گئی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دو، جب قتل ہو جائیں گے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، باپ کی توجہ کا مرکز و محور ہم ہوں گے۔ لیکن اس تجویز کی مخالفت کی جناب یہودا نے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا، آخر بڑے بھائی تھے، پھر کچھ نہ کچھ احساس تو دل کے اندر پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ جناب یہودا وہ بھائی ہیں کہ اس واقعے کے اندر اگرچہ وہ ملوث رہے ہیں، اس تمام کہانی کے اندر حضرت جناب یہودا نے ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ آپ دیکھیں گے کہ ہر موقع پہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ان کے دل کے اندر موجود رہی ہے، اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے ہمدردی کا اظہار کیا ہی ہے۔ ابتدا کے اندر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر بھی بیان ہوا، تفاسیر کے اندر بھی بیان ہوا، بیائی نہیں ایسے ہی ہوا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پہ تان لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، جن کے ساتھ ظلم انہوں نے کیا، جب مظلوم نے معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے بھی معاف کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، تو جب سب نے معاف کر دیا تو پھر ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان پہ تان کرتے پھریں یا ان پہ کسی قسم کا تبرہ کریں؟ کبھی دیکھیں، ایک تو وہ نبیوں کے بیٹے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دو نبیوں کے صحابی ہیں، حضرت یعقوب کے بھی صحابی اور حضرت یوسف کے بھی صحابی۔ اگرچہ اس بات پہ بھی بعض علماء گئے ہیں اس طرف کہ وہ سارے نبی تھے، لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے، وہ سارے نبی نہیں تھے، کیونکہ دیکھیں نا، بڑا لطیف سا اشارہ اللہ نے قرآن میں دیا، قرآن پاک میں ان کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ادھر بھی صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، وہاں بھی ان کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، تو یہ لطیف سا اشارہ ہے کہ وہ بھائی جو ہے وہ نبی نہیں تھے، وہ نبیوں کے صحابی تھے۔ تو جس طرح ان اصحاب یعقوب و یوسف پہ زبان کھولنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مابین کوئی تنازعات ہوئے ہیں، کوئی مشاجرات ہوئے ہیں، تو آج کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان اصحاب کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتا پھرے۔ جیسے یہ ان بھائیوں کا معاملہ تھا، ویسے یہ بھی اصحاب رسول کا باہمی معاملہ تھا۔ مگر نہ دیکھیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، تفاسیر کے اندر موجود ہے، جب فرعون پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا چاہا نا، تو اس کو مصر سے باہر نکالا، اور بھی اسباب علماء نے لکھے ہیں، لیکن ایک سبب یہ لکھا ہے کہ مصر کے اندر حضرت یوسف کے بھائیوں کی قبریں تھیں، اللہ کو حیا آ گئی کہ میرے نبی کے بیٹوں اور میرے نبی کے بھائیوں کی قبریں ہوں، دو نبیوں کے صحابیوں کی قبریں جس شہر کے اندر ہوں، میں اس شہر میں فرعون جیسے بدبخت کو بھی عذاب دوں۔ اللہ نے ان قبروں کا حیا کرتے ہوئے فرعون کو بھی عذاب شہر سے باہر نکال کے دیا۔ اور میرے بھائی، جہاں یوسف پیغمبر اور یعقوب پیغمبر کے صحابیوں کی قبریں ہوں، وہ شہر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جاتا ہے، تو جس شہر کے اندر آمنہ کے لال کے اصحاب کی قبریں ہوں، اس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو بہرکیف ابتداً یہ بات پکی ہو گئی کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں کسی طرح کا غلط خیال ذہن کے اندر نہیں لانا، کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر ایسے موجود ہے، اس وجہ سے واقعاتی طور پہ
اور جیسے یہ ہوا اس کو پیش کرنے کے لیے اس کو بیان کرنا علماء نے جائز قرار دیا۔ اچھا، اب یا دان نے یا شمعون نے یا روبیل نے، تین میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ جناب یہودا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس منصوبے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یہاں تک تمہارے ساتھ ہوں کہ بھئی باپ کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے لیکن قتل نہیں کرنا، اتنا بڑا جرم یہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا بھئی کوئی اور تجویز پیش کریں۔ اب دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ علاقہ بدر کر دیں، یہ بھی گناہ تھا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی نا شیطان نے وسوسہ ایسا ڈالا، انہوں نے کہا ابھی تراحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اس کے بعد باپ کی نگاہوں میں کی توجہ کا مرکز ہو جاؤ گے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ جب بھی آج بھی اگر دیکھیں نا، شیطان ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھے، اول تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں نہ سمجھتا وہ تو سمجھے کہ برباد ہو گیا، اور دوسرا وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ بندہ جب بھی گناہ کرنے لگے گا نا تو شیطان آ کے یہ وسوسہ ضرور ڈالے گا، چل یار کوئی نہیں، ہون کر لا، کل توبہ کر لے، یہ ضرور وسوسہ آتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے وسوسہ چلا آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں نے جب یہ مشورہ دیا بھی علاقہ بدر کر دے تو بات تو یہ بھی تھی بھی ہے یہ بھی گناہ، لیکن کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 10 میں سے 9 بھائی متفق ہو گئے کہ یوسف کو قتل کر دینا ہے، ایک بھائی نے مخالفت کی، اور 10 کے 10 متفق ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے کہ ہم نے یوسف کو علاقہ بدر کر دینا ہے۔ بھئی آخر نبی کے بیٹے تھے، اتنے بڑے گناہ پر متفق اور مطمئن کیسے ہو گئے؟ علماء نے اس کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ نا شیطان ہے، گناہ کو ایسا مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا نا کہ اگر بات یہاں تک ہوتی کہ بھئی یوسف کے آگے جھکنا پڑے گا اور ہمیں جھکنا پڑے گا، یہاں تک تو بات قابل قبول تھی، انہوں نے کہنا تھا کہ بھئی چلو بھائی آخر جھک گئے تو کیا ہو گیا، بھائی کے آگے ہی جھکے ہیں نا، کسی غیر کے آگے تو نہیں جھکے۔ یہاں تک بات ہوتی تو ممکن ہے کہ اس حد تک نہ جاتے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، جب یہ مشورہ ہونے لگا انہوں نے کہا بھی علاقہ بدل کر، انہوں نے کہا یار بھائی ہے ہمارا، تو شیطان ایک بندہ درمیان سے بولا، اس نے کہا دیکھو یار اگر بات ہوتی صرف ہماری ذات تک تو پھر تو تھی بات ٹھیک، لیکن یوسف تو اتنا حد سے بڑھ گیا، وہ کہتا ہے چاند سورج بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے آگے جھکانے کی بات کرتا تو تب تک تو تھی بات ٹھیک، لیکن یہ تو حد سے گزر گیا ہے، یہ تو کہتا ہے میں نے مائی بابے کو بھی سجدہ کروانا ہے، یعنی اس کو بھی اپنے آگے جھکانا ہے۔ تو اس وجہ سے نا اگر گناہ کرتے وقت بھی اس طرح کے وسوسے آ جائے نا، جو گناہ نیکی بنا کے پیش کیا جانے لگے، تو اس وقت لاحول پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ بہر کیف قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا، یہ جناب یہودا تھے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ یوسف کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقطہ بعد السیارہ، کوئی گزرتا قافلہ وہاں سے گزرے گا، یلتقط وہ اس کو اٹھا لے گا۔ یہ یلتقط کا لفظ یہ لقطہ سے نکلا ہے، فقہ کی کتابوں میں جو گرا ہوا مال ہوتا ہے نا اس کو لقطہ کہا جاتا ہے، مال لقیط اس کو کہا جاتا ہے، اس کی احکام ہے باقاعدہ، جو گرا ہوا مال، آج کل تو کہتے ہیں نا لبی شہر خدا دی نہ ٹھیلے دی نہ پا دی، ایسے نہیں ہوتا، جو گری پڑی چیز مل جائے اس کی الگ سے شریعت مطہرہ کے اندر احکام ہے، باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا، حضور ایسے اگر کوئی چیز مل جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کا اعلان کرو، اور صحیح نیت کے ساتھ اعلان کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا مالک اس تک پہنچ جائے۔ تو وہ کہنے لگے یلتقط بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، اگر ضرور کچھ کرنا ہے نا تو ایسے کرو، ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈالو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اور یہ کنواں جس کے بارے میں مشورہ ہوا یہ 9 میل کی مسافت پہ تھا، 9 کلومیٹر نہیں، 9 میل تھا کنعان سے فاصلے پہ، مصر کے رستے میں تھا، اور قاموس کے اندر ہے کہ جب اس کنویں کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی گہرا ہو اور زیادہ پانی والا ہو، اور خود بخود بنا ہو، لوگوں نے کھودا ہوا نہ ہو،
اور تفسیر معالم التنزیل کے اندر امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کنواں ہوتا ہے کہ جو اندر سے گہرا ہوتا ہے، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام سے 3 فرسخ یعنی 9 میل کی مسافت پہ تھا، مصر کے رستے پہ تھا۔ اب وہ سوچنے لگے بھی اس پہ عمل درآمد کیسے کریں، یعنی یوسف کو لے کے کیسے آئیں، کیونکہ وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ کوشش کر چکے تھے کہ ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے، لیکن باپ نے نہیں بھیجا، اور انہوں نے کہا یوسف کی جدائی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا، اس نے کہا کہ پہلے یوسف کو ورگلاؤ۔ یہ سارے بھائی اکٹھے ہو کے جناب یوسف کے پاس گئے، ان کو جا کے بڑے پیار محبت سے نا اپنی کہانیاں سنائیں، آج ہم جنگل میں گئے تھے، ہم نے وہاں پہ دوڑ لگائی، ہم نے وہاں پہ شکار کیا، اور ساری کہانیاں سنانے کے بعد ساتھ کہنے لگے یوسف بات بات پہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے تھے نا ہمیں رہ رہ کے تیرا خیال آتا تھا، کاش ہمارا بھائی یوسف ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کتنا لطف اندوز ہوتا ان مناظر کو دیکھ کے۔ اب وہ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے ذہن بنایا، اور ذہن بنانے کے بعد اب چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور جا کے کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ اب نا منظر کچھ ایسے تھا کہ کوئی ایک ادھر سے آ گیا، دوسرا ادھر بیٹھ گیا، تیسرا پیچھے کھڑا ہو گیا، 2 آگے بیٹھ گئے، کسی نے پاؤں پکڑ لی، ابا جی دیکھیں نا آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، آخر ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی لگتے ہیں، ہم اس کے کوئی دشمن تو نہیں ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اس کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب چاروں طرف سے آ کے گھیرا ڈالا، کبھی ایک کہتا کبھی دوسرا کہتا، باری باری سب نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منت سماجت کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انکار کر دیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احسن القصص کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب بیٹوں نے آ کے اجازت مانگی، ابھی آ کے کہا ہی کہ ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، دانت بجنے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اپنی فراست سے جان گئے کہ یہ بری نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ بھئی عام مومن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام آخر اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے فراست تو دی، تو آپ سمجھ گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جسم پہ کپ کپی طاری ہوگی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، دانت بجنے لگے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیٹو، میں نے اپنے بیٹے یوسف کو نہیں بھیجنا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے اور آ کے ضد کرنے لگے، کہنے لگے ابا جی میں نے جانا ہے، میں نے بھائیوں کے ساتھ سیر کے لیے جانا ہے، میں نے جنگل میں شکار کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ وہ پہلے ان کا ذہن بنائے تھے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت یوسف کی ضد کو دیکھا نا تو اب سمجھ گئے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر غالب آنی ہے نا اس کے آگے اب ہیلے کوئی نہیں چلنے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا دل تو نہیں کرتا لیکن تیری بات بھی اب ٹال نہیں سکتا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم گویا کہ آپ تقدیر کے آگے خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے خود کو جھکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ لیا، تفسیر معالم التنزیل کے اندر امام بغوی نے اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کروایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ تفسیروں کے اندر انہوں نے لکھا بھی دیکھو نا حضرت یعقوب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تم کہتے ہو اللہ کے نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائیوں نے جا کے کیا کرنا ہے۔ اور میرے بھائی یہ ذرا تیاری کا انداز تو دیکھیں، صرف سیر کے لیے، صرف بھائیوں کے ساتھ شکار کے لیے بھیجنا ہو تو ایسے تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غسل کروایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کروانے کے بعد اندر سے اپنا صندوق جو خاندانی صندوق تھا اس کو نکالا، اور اس صندوق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قمیض نکالی۔ یہ قمیض وہ تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، تو نار نمرود میں ڈالتے ہوئے جب نمرودیوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جسم کی قمیض بھی اتروا لی تو اللہ کا نبی
اسی طرح جب نار نمرود کی طرف جا رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی سے جا، ادھر سے آپ کو اچھال دیا گیا، ادھر سے حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، میرا نبی آگ کی طرف جا رہا ہے، جنت میں جا، جنت سے جنت کا ایک لباس لے کے جا، میرے نبی کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آگ کے اندر پہلے چلا جا، آگ کو گلزار بھی بنا دے اور یہ لباس بھی میرے خلیل کو پہنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قمیض تھی جو آپ نے حضرت اسحاق کو دی، حضرت اسحاق نے یہ قمیض حضرت یعقوب کو دی۔ اب یہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے بازو پہ باندھی بطور تعویذ یا گلے میں باندھ دی، کیونکہ وہ ریشمی قمیض تھی، اور پھر جنت ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو اصل ریشم ہوتا ہے نا، اس کو وہ اتنا ملائم ہوتا ہے کہ انگوٹھی سے گزر جاتا ہے، تو وہ ریشم کا لباس، اور پھر جنت کا ریشم تھا، وہ کیسا ملائم ہوگا اور کیسا خوبصورت ہوگا۔ وہ بعض علماء نے لکھا کہ تعویذ کے اندر مار کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے گلے میں ڈال دیا، باقی جس انداز میں بھی تھا، یا بازو پہ باندھا یا گلے میں ڈالا، جس کیفیت میں بھی تھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی صندوق میں سے ایک امامہ نکالا۔ بیٹوں نے کہا ابا جی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے ابا جی جناب یعقوب کا امامہ ہے، اللہ کے نبی کا میرا خاندانی امامہ ہے، میرے ابا جی نے، میں ان کا وارث نبی تھا، انہوں نے میرے سر باندھا تھا، اب میرا وارث یوسف نبی ہے، میں اس کے سر پہ باندھ رہا ہوں۔ یعنی یہ تیاری کا انداز تو دیکھے نا۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ لگی کہ اللہ رب العزت کے پیاروں کے تبرکات کو سنبھالنا اور ان سے برکت لینا، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ میں نے عرض کی نا، یہ رخصت کے انداز کو اب دیکھیں، جس انداز سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلیم رخصت کر رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی سمجھ گئے تھے کہ جس امتحان کا اشارہ خواب کے اندر ہوا تھا، وہ امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا ایک برتن کے اندر، مشکیزے کے اندر ٹھنڈا پانی شربت کا بنا کے دیا، فرمایا بیٹو میرے یوسف کو پیاس لگ جائے نا تو یہ پانی پلانا۔ اب یہ سارا کچھ کیا، اور پھر ساتھ ہی تنبیہ بھی کی، قال انی لیحزننی، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، فرمایا کہ میں ضرور غمگین ہو جاؤں گا تمہارے یوسف کے لے جانے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی فرمایا واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بھیڑیے سے اشارہ ان بھائیوں کی طرف تھا، فرمایا مجھے تم سے خطرہ ہے کہ کہیں میرے یوسف کو نقصان نہ پہنچا دینا۔ بلکہ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یعقوب اونچائی پہ ہیں، جناب یوسف وادی کے اندر ہے، 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک زمین پھٹتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام زمین کی پناہ کے اندر چلے جاتے ہیں، 3 دن زمین کے اندر محفوظ رہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا سا خواب دیکھ کے بیدار ہو گئے، آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، اور یہ اشارہ ان بھائیوں کی طرف ہی تھا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو رخصت کرتے وقت بھائیوں کو نصیحت بھی کی اس کا خیال رکھنا، اور پھر ایک درخت تک آپ خود رخصت کرنے کے لیے گئے۔ بھئی بیٹے کو صرف شکار کے لیے بھیجنا ہو تو بھئی ضرورت ہے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے۔ یہ رخصت کرنے کا انداز بتاتا ہے حضرت یعقوب نبی جانتے تھے اب میرے بیٹے کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ ایک درخت تک رخصت کرنے آئے، اور اس درخت کو شجر حزن کہا جاتا ہے۔ اس درخت تک چھوڑا اور وہاں کھڑے ہو کے آپ پھر دیکھتے رہے، جب تک آپ نگاہوں سے اوجھل نہیں نہ ہو گئے تب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، اور پھر جب تک جناب یعقوب دیکھتے رہے نا تو بھائیوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، کبھی ایک اٹھاتا، کبھی دوسرا کہتا نہیں یار میں نے یوسف کو اٹھانا ہے، کبھی تیسرا کہتا نہیں یار چھوڑ میں نے اٹھانا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور جو ہی دیکھا کہ اب باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، اب باپ کو نظر نہیں آ رہا، فوراً جس نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا نا دھڑام سے حضرت یوسف کو زمین پہ مارا۔ حضرت یوسف کی چیخ نکلی، فرمایا بھائیو یہ کیا ہے؟ جب اتنی بات کی تو ایک بھائی نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے بھی تھپڑ مارا۔
آپ تیسرے کے پاس گئے، فرمایا بھائیو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بلا اپنے ستاروں کو، اب بلا اپنے خواب کو تاکہ تیری تعبیر آ کے پوری ہو۔ اب اس انداز کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انہوں نے بے رخی کی۔ اب ادھر سے وہ مار رہے ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے، وہیں پہ جناب یہودا نے ہاتھ روک لیا، فرمایا تمہارا میرے ساتھ معاہدہ ہے کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا، کنویں کے اندر ڈالیں گے اور جو بات طے ہوئی تھی وہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ جب یہ بات کی تو پھر انہوں نے مارنے تک کی اتفاق کیا، تھپڑ مارے۔ جب مارتے تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے، اچانک 12 سال عمر تھی، اچانک روتے روتے، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اچانک روتے روتے حضرت یوسف علیہ السلام ہنس پڑے، مسکرانے لگے۔ تو جب بھائیوں نے کہا ہم پہ طنز کرتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائیوں، طنز نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پھر ہنستا کیوں ہے؟ کہا ہنسا اس وجہ سے ہوں کہ ایک دن تم 10 کے 10 شیر جوان حویلی کے اندر داخل ہوئے، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچانک دل کے اندر خیال آیا اور جس کے 10 اتنے مضبوط طاقتور جوان بھائی ہوں، ایسے بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے جو یوسف کو ہاتھ لگا دے، جو یوسف کو میلی آنکھ سے دیکھ جائے؟ رب قدوس نے بتا دیا ہے کہ یوسف تو نے بھائیوں پہ مان کیا، جن پہ مان کیا انہی کے ہاتھوں تجھے تکلیف پہنچی، جو خدا پہ مان کرتا ہے ہمیشہ وہی محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کوئی انسان دوسرے انسان کو دکھ نہیں دیتا، فرمایا جو دوسرے انسان سے وابستہ امیدیں ہوتی ہیں نا وہ دکھ دیتی ہیں۔ بھئی جو دوسروں سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، امیدیں اگر صرف خدائے وحدہ لا شریک سے وابستہ ہو جائے نا تو پھر کائنات میں کسی کے غلط رویے کا انسان کو دکھ نہیں ہوتا، وہ جانتا وہ پھر دل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا دل اس کو تسلی دے دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جو تم سے امیدیں وابستہ کی تھی نا آج ٹوٹ گئیں، اور خدائے وحدہ لا شریک نے بتا دیا وارث شاہ نہ مان کر وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردہ ہی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام فلما ذهبوا به، جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس بات پہ ان کا اتفاق ہو گیا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دینا ہے۔ اور غیابت الجب میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کنعان سے 9 میل کے فاصلے پہ تھا، 20 گز یا بعض علماء نے 70 گز گہرا لکھا ہے یہ کنواں تھا، پانی اس کا انتہائی کھارا تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، ہے کھارا تھا لیکن جو ہی اللہ کا نبی کنویں میں گیا تو وہ کھارا کنواں بھی میٹھا ہو گیا، اس کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام نے کھدوایا تھا، تو اس کنویں کے کنارے لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری، جب قمیض اتاری تو آپ نے کنویں کی مڈیر کو پکڑ لیا، فرمایا بھائیو مجھے کنویں میں نہ ڈالو، تو انہوں نے حضرت یوسف کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ہاتھ بھی باندھ دیے نا تو آپ نے فرمایا ایسے کرو مجھے قمیض تو دے دو، کنویں کے اندر کہیں مجھے اپنا جسم چھپانے کے لیے کام آئے گی، قمیض مجھے پہنا دو، قمیض تو نہ اتارو۔ لیکن انہوں نے ایک ہیلا بنایا ہوا تھا کہ اسی قمیض کو ہم نے خون لگا کے لے کے جانا ہے، انہوں نے کہا بھی قمیض نہیں تجھے ملے گی، اب بلا اپنے ستاروں کو، وہ آ کے اس کنویں کے اندر جب وہ تیری تنہائی کے اندر تیرے کام آئیں۔ پھر وہ تانے دینے لگے۔ اب انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ جناب یہودا نے ڈول کے اندر بٹھایا اور رسی کے ساتھ باندھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر اتارنا شروع کیا۔ جب بالکل کنویں کے درمیان کے اندر پہنچ گئے نا حضرت یوسف، تو جناب یہودا کا ارادہ پھر بدل گیا، پھر دل کے اندر خیال آ گیا، انہوں نے کہا یار آخر یوسف بھائی ہے، باپ کی وہ بات ذہن کے اندر گونجنے لگی کہ باپ نے کہا تھا کہ یوسف کا خیال رکھنا۔ تو جناب یہودا نا پھر ہاتھ رک گئے، جب ہاتھ رکے تو ساتھ ہی شمون کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کہیں یہودا کا ارادہ نہ بدل جائے، انہوں نے کہا یہودا یہ کیا کر رہا ہے، ہم اس بات پہ متفق نہیں ہوئے کہ اس کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو جناب یہودا بھی سوچ بچار میں تھے کہ پھینکوں نیچے یا نہ پھینکوں، کہ شمون نے خنجر نکالا اور رسی پہ مار دیا، رسی کاٹ دی، عین درمیان میں رسی کٹ گئی، اور جب رسی کٹی جناب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ تھے، بلکہ حدیث پاک میں میرے کریم آقا علامہ اسماعیل حقی نے اس کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اپنی رفتار تو بتاؤ کتنی ہے، کتنی تیز رفتاری سے تو سفر کر سکتا ہے؟
تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اب کلومیٹر کے حساب سے میں کیا بتاؤں، میں آپ کو نا اندازہ بتا دیتا ہوں کہ جب وہ 4 مواقع ایسے تھے کہ جب میں نے پوری تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری رفتار کتنی ہوگی۔ فرمایا جبرائیل وہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ موقع تھا جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منجنیق کے اندر ڈال کے اچھال دیا گیا تھا، میں سدرہ پہ بیٹھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر جنت سے لباس بھی لے جا اور میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے آگ تک میرا پیغام بھی پہنچا دے۔ تو حضور آپ اندازہ کر لیں کہ میں کتنی تیز رفتاری سے زمین تک، جنت میں بھی گیا، جنت سے کپڑے بھی لیے اور پھر واپس بھی آیا۔ آپ میری اب رفتار کا اندازہ کر لیں۔ اور دوسرا مقام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چھری رکھ دی اور تکبیر پڑھنی شروع کی، بسم اللہ ابھی پہلی بات شروع کی، تو میں سدرہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میرے خلیل نے میرے ذبیح کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، تکبیر پڑھنی شروع کر دی ہے، تو تکبیر پڑھتے ہی اس نے چھری پھیر دینی ہے، تو جلدی کر جنت سے دمبا لے جا اور جا کے اسماعیل کو نکال دے اور دمبا نیچے لٹا دے۔ فرماتے ہیں کہ ادھر بات شروع ہو چکی تھی، میں سدرہ سے جنت میں گیا، جنت سے دمبا لیا، دمبا لے کے نیچے زمین پہ آیا اور وادی منا کے اندر پہنچ کے میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو نیچے سے نکال لیا اور جنت کا دمبا نیچے لٹا لیا، اور ابھی بسم اللہ اللہ اکبر پورا کر کے جناب ابراہیم خلیل اللہ چھری چلانے لگے تھے کہ میں یہ کاروائی پوری کر چکا تھا۔ اور عرض کی حضور تیسرا موقع وہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا، رسی کٹ گئی، عین کنویں کے درمیان میں تھے، ابھی نیچے نہیں تھے، اور ابھی میں نے عرض کی 70 گز گہرا کنواں ہے، درمیان تک پہنچ گئے، رسی کٹ گئی، اور اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیز رفتاری سے جناب یوسف علیہ السلام نیچے کی طرف گئے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں سدرہ پہ تھا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، میرے یوسف کو کنویں کے پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے جا کے اپنے پر نیچے بچھا دے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ تیسرا موقع یہ تھا، اور چوتھا میدان احد میں جب آپ کے خون مبارک کا قطرہ جو ہے وہ آپ کے لب اقدس سے نکل کے نیچے کی طرف ٹپکا تھا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، میرے حبیب کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اپنا پر بچھا لے، اگر میرے حبیب کا خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک سبزہ زمین پہ نہیں اگے گا، میرے حبیب کے خون مبارک کو محفوظ کر لے اپنے پروں پہ۔ تو حضور آپ کے خون مبارک کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے میں نے پر نیچے بچھا دیا۔ تو ایک موقع یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی کٹ گئی، آپ کنویں کی طرف نیچے کو آنے لگے، جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، جناب یوسف کے نیچے پہنچنے سے پہلے پہلے تو کنویں کے اندر پہنچ کے اپنا پر نیچے بچھا۔ تو حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے نیچے پر بچھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ طریقے سے ایک پتھر پہ کھڑا کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے سے وہ قمیض نکال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس پہ پہنا دی۔ وہ جو جناب ابراہیم خلیل اللہ کی قمیض تھی، وہی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی گئی۔ اب اوپر سے بھائیوں نے نا آواز دی، حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے کہا ہاں بھائیوں کیا بات ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا بھی یوسف تو محفوظ ہے، انہوں نے اوپر سے پتھر مارنے کا ارادہ کیا، تاکہ شمعون نے نا ایک پتھر پکڑا کے تاکہ اوپر سے پھینکے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے۔ تب پھر یہودا نے ہاتھ روک لیا، اس نے کہا نا ہمارا اس بات پہ اتفاق نہیں ہوا تھا کہ قتل کرنا ہے، کنویں میں ڈال دیا، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف ہر طرف سے مایوس ہو گئے، بھائیوں نے پوری بے وفائی کا مظاہرہ کر دیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی گہرائی اور اندھیرے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا، اے مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے میرے یوسف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی بھیجی۔ اور اس وحی کی بعض علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یا تو یہ وحی نبوت تھی یا الہام ربانی تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت یوسف ابھی نبوت کے درجے پہ فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن بعض علماء کثیر علماء کا موقف یہی ہے کہ اللہ کا نبی پیدا ہی نبی بن کے آتا ہے، پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے، اور یہ وحی نبوت تھی، اور اللہ رب العزت نے
इस आया मुबारका के अंदर वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम पे वही उतरी, व औहैना इलैहि, ऐ यूसुफ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ला तुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशउरून, ऐ यूसुफ पैगंबर परेशान ना हो, अन करीब वक्त आएगा कि तू इन भाइयों को इनके करतूत याद दिलाएगा। उलमा ने इस आया मुबारका के अंदर ना बड़े इशारे हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तसल्ली दे दी कि परेशान ना हो, आज जो बेवफाई कर रहे हैं, आज जो दुख दे रहे हैं, कल आजिज करके तेरे आगे इनको खड़ा करेंगे, कल तेरे सामने दस्त बस्ता खड़े होंगे और फिर तू इनको याद करवाएगा, अब भाइयों तुमने ऐसे ऐसे किया था। और फिर जब इनको याद करवाएगा तो अल्लाह का कुरान कहता है वहुम ला यशउरून, उनको खबर भी नहीं होगी, यानी वो भूल चुके होंगे। ये भी इशारा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाया गया, यूसुफ अभी इम्तिहान थोड़ा लंबा है, अभी थोड़े दुख आने हैं, अभी जो है वो कठिन मराहिल को तूने तय करना है, अभी परेशान ना हो, सब्र के साथ इस्तिकामत के साथ इन इम्तिहानों से गुजर जा, फिर वो वक्त आएगा कि जालिमों को तेरे सामने ला के खड़ा करेंगे, फिर बदले का वक्त भी आएगा, फिर जो तेरा किरदार होगा वो भी कायनात के सामने वाज़ी हो जाएगा। और यहाँ पे ये उकदा भी हल हो जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतनी ज्यादतियां हुई, आपको कुएं में डाला, आपको 18 या 20 सिक्कों के इवज बेचा गया, हजरत यूसुफ पे तोहमत लगी, फिर अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता की और 80 साल का तवील अरसा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदाई के अंदर गुजरा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई खात भी नहीं लिखा। भाई चलो, जब तक बीबी जुलेखा या अजीज मिस्र के मातहत थे तब तक तो जिंदगी के मामलात और थे, लेकिन एक वक्त तो वो भी आया जब अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता कर दी और मिस्र से कनान कोई ज्यादा दूर भी नहीं था, और फिर बादशाह वक्त थे, अगर चाहते तो खत लिख के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे कर देते, लेकिन अल्लाह ने पहले वही नाजिल कर दी थी, ऐ यूसुफ तब तक चुप रहना है जब तक हम इनको तेरे सामने ला के खड़ा ना कर देंगे। लोग कहते हैं याकूब पैगंबर को नहीं पता था, और यूसुफ जो बेटा है, बेटे को अल्लाह ने इतने इल्म से नवाजा है तो बाप को अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा होगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर के आगे अपने लबों को सी के बैठे हुए थे और चुप हो चुके थे। भाई जब रब की मर्जी ये है जे सोना साढ़े दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां, भाई जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इम्तिहानों से गुजारने पे राजी है तो फिर हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं। अब जब अल्लाह का कुरान कहता है, अगली जो है मुबारक है, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वो रात का इंतजार करते रहे, और उलमा ने लिखा रात का इंतजार इस वजह से किया कहीं इनके चेहरे के तासुरात से भी इनका झूठ ना पकड़ा जाए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज ली, बकरी या हरन को ज़बह किया, उसका खून कमीज पे लगाया, और शाम के वक़्त, रात के वक़्त ये 10 भाई थे, बस्ती के अंदर दाखिल हुए, बजाऊ अबाहुम इशाई यबकून, ये मंजर कशी जरा अपने ज़हन में लाएं, जुल्म भी खुद किया, कत्ल का इरादा किया और कुएं में डाला, जुल्म भी सारे खुद किए, और यबकून आहो बका करते हुए, सिर्फ रोते हुए नहीं, चीखते चिल्लाते, सीना पीटते, हाय मर गए, हाय लुट गए, इस तरह शोरो गोगा करते हुए खुद जालिम और खुद चीखो पुकार करते हुए कनान के अंदर दाखिल हुए। फिर एक दो बंदा भी नहीं, पूरा मातमी जुलूस था, 10 भाई खुद थे, और जब कनान के अंदर दाखिल हुए बस्ती वालों ने पूछा क्या हुआ है, वो कहने लगे कुछ ना पूछो, लुटे गए, वो तबाह हो गए, वो उजड़ गए। वो पूछ बस्ती वाले अब पूछ रहे हुआ क्या, वो किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि एक मंसूबा पूरा था, रंग पूरा उन्होंने भरना था। वो कुछ ना पूछो, लुट किते, वो बर्बाद हो गए, वो उजड़ गए। ये इस तरह का वावेला करते करते हजरत याकूब के घर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब इनके रोने की आवाज़ सुनी तो फौरन अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाहर आए, अल्लाह का कुरान इस मंजर को पेश करता है, वजाऊ अबाहुम इशाई यबकून, अपने बाप के सामने रात को चीखो पुकार करते हुए आए, और हजरत याकूब अभी चुप थे, और झूठे बंदे की आदत होती है ये शोर ज्यादा करता है। अब हजरत याकूब चुप है, इन्होंने शोर मचा दिया, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, अब रोते हुए कहने लगे अब्बा जी क्या बताएं, हम जब वहां गए तो हमें ना दौड़ का मुकाबला शुरू हो गया, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हमारी शर्त जिद लग गई कि कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, हमने दौड़ लगानी शुरू कर दी। बतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और अब्बा जी आपने कहा था ना कि यूसुफ नु तत्ती वहां ना लगे,
تو हमने कहा भी यूसुफ दौड़ेगा, सांस फूलेगा, ठंडी हवा इसको लगेगी, जिस्म गर्म सर्द होगा। हमने तरकना यूसुफ आइंदा मताइना, अपने सामान के करीब यूसुफ को बिठा दिया। फअकलहु ज़िब, अब्बा जी कुछ ना पूछो, बस इतना बताया और फिर रोना शुरू कर दिया, हाय लुट गए, हाय साडा भाई यूसुफ। साथ फिर वही आहो बका। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ तो सही हुआ क्या? उन्होंने कहा फअकलहु ज़िब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे भाई को भेड़िया खा गया। और अल्लाह का कुरान कहता है वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब। अब इतनी बात सुनाने के बाद भी चुप नहीं रहे। वमान तबि मोमिन इल्ला वलौ कुन्ना, अब्बा जी तुसा मनना ते नहीं भावें असी सच्ची बोली है। ये कुरान के अल्फाज है, वमान तबि मोमिन, अब्बा जी आपने हमारी बात का एतबार नहीं करना, वलौ कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच बोले। क्योंकि अंदर जो झूठ था, और झूठा बंदा ज्यादा दलाइल देने की पहले से ही कोशिश करता है, और जब इतनी बात हुई ना फिर साथ ही दलील दे दी। वजाऊ, अल्लाह का कुरान का ये सारी मंजर कशी अल्लाह, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कदिब, साथ ही झूठा खून लगा के एक कमीज ले आए, वही जो हरन या बकरी को ज़बह किया था। और वो कमीज हजरत यूसुफ को दे, जनाब याकूब को देख कहना बाजी ये देखें ये खून लगा हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कमीज पकड़ी, और कमीज पकड़ के ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे लगाई। इसका हजरत यूसुफ की कमीज का 3 दफा जिक्र आया इस सूरत के अंदर। एक इस मौके पे, एक जब जुलेखा ने पीछे से कमीज को पकड़ा, और तीसरा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी कमीज दे के अपने भाइयों को भेजा। ये कुरान के अंदर बाकायदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का जिक्र 3 दफा आया है। अल्लाह के नबियों की कमीजें भी बड़ी बरकतों वाली होती हैं। तो वो झूठा खून लगा, अब्बा जी ये देखे खून लगा हुआ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पकड़ के चूमा, आंखों से लगाया, और फिर कमीज को सामने रख के ना हजरत याकूब फरमाने लगे यार कितना सियाना भेड़िया था कि यूसुफ खा गया लेकिन कमीज को नहीं छेड़ा। क्योंकि झूठे का हाफजा भी तो कमजोर होता है ना। वगैरह उन्होंने अब इतना मंसूबा तो बना लिया कि कमीज को खून लगाना है। अब ये नहीं ख्याल आया कि भी कमीज को थोड़ा सा फाड़ना भी है। सालम का सालम ही यूसुफ को निकाल के ले गया, और कमीज को उसने जरा सी खराश भी नहीं लगाई। जब ये देखा ना कि वालिद को शक हो गया, इमाम बगवी फरमाते हैं कि फौरन फिर बाहर निकल के कहने लगे, शमून कहने लगा कि यहूदा अब चुप कर जा। फिर जाते हैं यूसुफ को निकाल के टुकड़े टुकड़े करके ला के बाप के सामने पेश कर देते हैं, तब तो एतबार करेगा ना। यहूदा कहने लगा नहीं ये नहीं मैं करने दूंगा। उन्होंने कहा फिर क्या करें? फिर मशवरा हुआ, उन्होंने कहा जंगल से एक भेड़िया पकड़ के ले आते हैं। और गए और एक भेड़िया पकड़ के ले आए, और ला के उसके मुंह पे खून लगाया। इमाम बगवी फरमाते, इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी के अंदर फरमाते हैं उस भेड़ियों को रस्सियों से बांध के लेके आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। कहने लगे अब्बा जी ये भेड़िया पहले बकरियां हमारी खाता था, अब यूसुफ को खा गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी रस्सियां खोलो। जब रस्सियों को खोला गया तो वो भेड़िए ने जुर्जरी ली, फरमाया मेरे करीब आ जा। भेड़िया हजरत याकूब के करीब हुआ, फरमाया और करीब आ जा, और करीब हुआ। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं उसके चेहरे पे हजरत याकूब ने अपना रुखसार रखा, फरमाया जालिमा मेरे बेटे यूसुफ को ही खा गया है। तो उस भेड़िए ने आसमान की तरफ देखा, अर्ज की अल्लाह तू मुझे आज कुव्वत गोयाई अता करना, तुझे याकूब और यूसुफ की मोहब्बत का वास्ता, आज मुझे जुबान दे दे, मैं बोल के मुझ पे यूसुफ के खून का तोहमत लगाई जा रही है, अल्लाह आज मुझे जुबान दे दे। अल्लाह ताला ने भेड़िए को जुबान अता की। वो भेड़िया जुबान हाल से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा, उन्होंने कहा याकूब पैगंबर मेरी क्या जुर्रत है कि मैं यूसुफ पैगंबर को खा सकूं? मैंने यूसुफ को देखा भी नहीं, मैं तो मिस्र का रहने वाला हूं, मेरा तो भाई गुम हो गया, मैं भाई को तलाश करने आया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की तरफ देखा, फरमाया तुम तो अपने खिलाफ फर्द जुर्म लेके आ गए हो, ये भेड़िया होके अपने भाई को तलाश करता फिर रहा है, और तुम इंसान होके अपने भाई को गुमा के आ गए हो। फिर फरमाया बता तेरे मुंह पे खून लगा हुआ ये कहां से आया? वो कहने लगा याकूब पैगंबर मैंने यूसुफ को नहीं खाया। फरमाया फिर खून कहां से आया? फरमाया वो भेड़िया कहने लगा हुजूर मैं दलील देता हूं, और दलील ऐसी दूंगा आप इनकार नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा क्या है? इमाम कुर्तबी फरमाते हैं वो भेड़िया कहने लगा आपके दादा जान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पे जो सहीफे उतरे हैं, उन सहीफों में से एक सहीफे के अंदर अल्लाह ने ये फरमाया है कि हमने अल्लाह के नबियों के जिस्म मिट्टी पे हराम कर दिए, मिट्टी अल्लाह के नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। पानी पे हराम कर दिए, पानी अल्लाह के नबियों के जिस्मों को डबो नहीं सकता। आग पे हराम कर दिए, आग
अल्लाह के नबियों के जिस्मों को जला नहीं सकती। वह नबियों की तो बड़ी शान है। हजरत अंस बिन मालिक के पास मेरे मुस्तफ़ा करीम के हाथ को साफ, हजूर हजरत अंस के घर आए, एक रुमाल से हाथ साफ किए। हजरत अंस के घर मेहमान आ गए। मौलाना रूम फरमाते हैं मेहमानों ने खाना खाया, हजरत अंस ने वो दस्तरखान, वो रुमाल जो था ना वो पकड़ा, उसको तंदूर के अंदर डाल दिया। हमने कहा कपड़े को तंदूरों में नहीं डाला जाता। उन्होंने थोड़ी देर के बाद उस रुमाल को तंदूर से निकाला तो वो मैल जल चुकी थी और रुमाल साफ हो चुका था। कहा अंस ये क्या है? कपड़े आग में डाल के नहीं धोए जाते, कपड़े तो पानी से धोए जाते हैं। तो हजरत अंस फरमाने लगे ये कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं है, मेरे करीम आका मेरे घर में आए थे और हजूर ने इस रुमाल से अपने हाथ साफ किए थे, और जिस कपड़े को मेरे मुस्तफा के हाथ लग जाए उसको तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती, दुनिया की आग कैसे जलाए। तो नबियों के जिस्मों को अल्लाह ने आग पे भी हराम किया। वो भेड़िया कहने लगा हजरत इब्राहिम के सहीफे में लिखा है कि अल्लाह ने वहशी जानवरों पे भी नबियों के जिस्म हराम कर दिए। अल्लाह के पैगंबर, हमारे मुंह पे लगाम डली हुई है, हम आप नबियों के जिस्मों को नहीं छू सकते। हम दुनिया की बड़ी से बड़ी मजबूत चीज को चीर फाड़ के रख देते हैं, लेकिन नबियों के जिस्म हम पे हराम है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम नबियों के जिस्मों को खा सके। और नबियों की तो बड़ी शान है, वो मशहूर वाक़या है, मेरे मुस्तफ़ा के साहबी जनाब सफीना उनका नाम है, वो जंगल के अंदर है, शेर आ गया, हजरत सफीना को देख के दौड़ा। जनाब सफीना ने देखा और उसको देख के ना मुस्कुरा के फरमाने लगे अना मौला रसूलुल्लाह। ओए शेर तुझे पता नहीं मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तो शेर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। झेलम के बाबे ने कहा था आख्या शेर सफीना ताई और सुन राही रा जांदे, जो गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। और मौलाना इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जो है वो ये रवायत बयान किया, फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम के दौर में मुसलमानों का लश्कर एक इलाके के अंदर गया, जंगल के अंदर उन्होंने छावनी बनानी थी। तो जो अमीर लश्कर थे ना वो जंगल में चले गए, जाके जंगल के वस्त में खड़े होकर ऐलान किया ओ जंगल के वहशी जानवरों, यहाँ से अपना ठिकाना उठाओ, कहीं और चले जाओ, यहाँ पे रसूलुल्लाह के गुलाम आ गए, हमने चंद दिन यहाँ पे क़याम करना है, लिहाजा अपना अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और जंगल से बाहर निकलो। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस हदीस पाक को नकल किया और रावी बयान करते हैं, कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा शेर जंगल से निकले तो अपने बच्चे को अपनी कमर पे उठाया हुआ था। भेड़िए, वहशी जानवर, दरिंदे, वो जिनसे लोग लरजते हैं, जिनका नाम सुन के लोगों के जिस्म पे कपकपी तारी होती है, मेरे नबी के गुलामों को देख के वो सारे वहशी जानवर भी जंगल छोड़ के बाहर निकल गए। तो जब हजूर के नबी के गुलामों की ये शान है तो भेड़िया कहने लगा नबियों के जिस्मों को हम हाथ नहीं लगाया करते। तो ये हजरत याकूब अला नबी तस्लीम ने इतना कहने के बाद ना उसको फरमाया कि अब क्या इरादा? उसने कहा और जिधर भी जाऊं कनान में नहीं रहना। कहा क्यों? कहा जहां नबियों के बेटे, यहाँ ना एक अकीदे की बात करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, जहां नबियों के बेटे भेड़ियों पे तोहमतें लगाएं उस इलाके के अंदर रहना हमें जेब नहीं देता। आज ना कुछ लोग कहते हैं जी फलां अकीदे में सैयद भी मौजूद है, फलां अकीदे वालों के अंदर जब वो सैयद भी मौजूद हैं। भाई हो सैयद, हो नबी का बेटा, भेड़िए पे तोहमत लगाए तो भेड़िया इलाका छोड़ जाता है, हो आले रसूल में से और मेरे नबी के सहाबा पे बकवास करे, हजरत सिद्दीक अकबर पे तोहमत लगाए, हजरत फारूक आजम पे तोहमत लगाए, हजरत सैयदना उस्मान गनी पे तोहमत लगाए, तो ऐसे सैयद को भी हम छोड़ सकते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकते। भाई जो रसूलुल्लाह के यारों पे बकवास करे हम उसके नसब को देखें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों को देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ुल्फ़े अंबरी का सदका मालिक ताला हम सबको अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता